وظائف کی دنیا کے معزز ناظرین و سامعین، آج کل کون نہیں چاہتا کہ اگلا بندہ ہمارا تابعدار ہو جائے، ہم جو کہیں وہ مان لے، جیسا ہم چاہیں وہ ویسا ہی کرے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، والدین ہو۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ دوسرا ہمارا اوبیڈینٹ رہے، ہمارا تابعدار رہے، ہماری بات مان لے، ہماری بات سن لے۔ تو آپ کو میں آج ایسا بہت ہی آسان عمل اور بہت ہی آسان قرآنی وظیفہ یعنی کہ قرآنی آیت بتاؤں گی، جس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو اس قسم کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی کہ آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں مانتی، آپ کے خاندان والے آپ کو عزت نہیں دیتے، آپ پر دشمن حاوی ہو جاتا ہے، یا اس قسم کی کوئی بھی پریشانی آپ کو نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ عز و جل اولاد بھی آپ کے تابع ہو جائے گی، شوہر میاں بیوی پڑھیں گے تو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی بات مانیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ان کا رشتہ بہتر ہوگا، اچھا ہوگا۔ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ بہتر ہوگا تو اولاد پر بھی اچھا اثر پڑے گا، اولاد پہ بھی اچھا اثر پڑے گا تو گھر کا ماحول بھی بہتر ہو جائے گا۔ یہ کوئی جادو نہیں ہوتا، ہم صرف اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہی طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک دوسرے کے لیے دلوں کو مسخر کر دیتا ہے، دلوں میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جو شیطانی اثرات ہوتے ہیں جو ہمارے رشتوں کو خراب کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی آسانی سے بات ماننے لگتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کی ہم عزت کرنے لگتے ہیں، اور ایک دوسرے کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح ہی گھر کا ماحول بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی چھوٹی سی آیت ہے، آپ نے اس کو آپ اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی طاقت ملے گی، اللہ کی مدد آپ کے ہر کام میں شامل ہو جائے گی۔ آپ جو بھی کام کرنا شروع کریں گے، جس بھی نسبت کا کرنا شروع کریں گے، اس میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی، اور اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو ناکامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہم یہی تو چاہتے ہیں، ہم جب بھی کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا کام شروع کرنا چاہتے ہیں جس میں ہمیں آنے والے وقت کا، آنے والی چیزوں کا، آنے والے حالات کا پتہ نہیں ہوتا، تو ہم کبھی استخارہ کرتے ہیں، استخارے کی مدد لیتے ہیں، یا ہم کبھی دعائیں کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے حق میں کام بہتر ہو جائے۔ تو ہم بہت سارے ایسی سیکیورٹیز لیتے ہیں جس سے ہمیں یہ شور ہو جائے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں نقصان نہ ہو، اور وہ کام ہمارے فائدے کے لیے ہو، کیونکہ نقصان تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو آپ اگر یہ دعا پڑھ لیں اور اس دعا کو اپنا معمول بنائیں، جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے اور بہت ہی چھوٹی سی آسان سی آیت ہے۔ آپ اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ اللہ کی مدد آپ کے کاموں میں شامل ہو جائے گی۔ جب اللہ کی مدد شامل ہو گئی تو آپ کو اور کس قسم کی سیکیورٹی چاہیے؟ آپ اس دعا کو پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل دشمن زیر ہو جائے گا، کبھی بھی آپ پر غالب نہیں آئے گا۔ جب اللہ کی مدد شامل ہو گئی تو پھر دشمن کی کیا مجال۔ تو اب میں آپ کو آیت بتاتی ہوں اور آیت پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ آپ نے اس کو 41 بار پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونک مار کے دم کر لیں اور روزانہ پڑھنا ہے۔